السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 4 واو اور یونذرا، یہاں پہ یو کا مطلب ہے وہ، یعنی قرآن پاک، یونذرا وہ ڈرائے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، وینذر الذین اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہ قالو، قال کا مطلب کہنا، قول ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو اور الف یہاں پر جمع کے لیے ہیں، یعنی سب، قالو ان سب نے جنہوں نے کہا، قالوا اتخذ اللہ، اخذ کرنا اردو لفظ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ بنانا، لے لینا، پکڑنا، اور اللہ اللہ نے، قالوا اتخذ اللہ کہ اللہ نے بنا رکھا ہے، لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے، ولدا اولاد، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اسی لیے تو قرآن مجید کو اتنا سیدھا بنایا گیا ہے کہ یہ خود بھی سیدھی ہے اور آنے والی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گی اور ہدایت کا رستہ بنے گی، اور اس کا کام ہے آنے والی نسلوں کو ڈرانا تاکہ وہ برے کام نہ کریں۔ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بأساً شدیداً سے ڈرایا تھا، اور وہ جنرل سب کے لیے تھا، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے، کہ وہ ایک شدید سخت جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں عیسائیوں کو، کرسچنز کو مخاطب کیا ہے کہ جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی شرک ناقابل معافی جرم ہے جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وہ کتاب بنایا ہے جو عیسائیوں کو بھی ڈرائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یوں غلط بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد۔ جیسے ہم سورہ کہف کی اسٹڈی کرتے جائیں گے ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ہمیں ہر جمعہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی پہلی 10 آیات اور آخری آیات میں ایسی کیا باتیں ہیں جو ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گی، ہمیں بتائیں گی کہ دجال کا فتنہ کیا ہے اور اصل فتنے کیا ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔